تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ مندرجہ ذیل خانوں میں دی گئی معلومات کو پرکھیں اور بتائیں کہ ہر فرد اور اس کے قد کے درمیان کیا باضابطہ رشتہ یعنی فنکشنل ریلیشن شپ ہے یا نہیں۔ تو بھائی اب ظاہر سی بات ہے کہ سوال کو حل کرنے سے پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ فنکشنل ریلیشن شپ آخر ہوتے کیا ہیں اور ان میں ایسی کون سی خاص بات ہوتی ہے کہ اس کو یہ الگ سا نام دیا گیا ہے۔ تو بھائی فنکشنل ریلیشن شپس میں دو چیزوں کے درمیان کوئی تعلق ہوتا ہے، اور ہاں یہاں بھی بالکل تعلق نظر آ رہا ہے کہ حسین کا قد 6 فٹ 5 انچ ہے اور شنکر کا قد 4 فٹ 11 انچ ہے اور وغیرہ وغیرہ۔ لیکن فنکشنل ریلیشن شپ میں ایک اور بھی خاص بات ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان میں کسی شک یا شبے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یعنی فنکشنل ریلیشن شپس میں آپ ہر ان پٹ کو صرف اور صرف ایک ہی آؤٹ پٹ سے منسلک کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہائٹ ہمارا فنکشن ہے تو بھائی اس میں سے اگر میں ان میں سے کسی بھی بندے یا بندی کا نام ڈالوں گی تو میرے پاس بالکل ایک واضح جواب یا آؤٹ پٹ آنا چاہیے، اور اگر واضح جواب نہیں آ رہا یعنی ایک سے زیادہ آؤٹ پٹ آنے کے امکان ہیں تو بھائی وہ معذرت کے ساتھ فنکشنل ریلیشن شپ نہیں دکھا رہا۔ چلے باقی باتیں بعد میں، اس کو پہلے حل کر لیتے ہیں۔ تو مثال کے طور پہ ہم سے اگر پوچھا جائے کہ شنکر کا قد کیا ہے تو ہم اس ہائٹ یا قد کے فنکشن میں شنکر کا نام ڈال دیں گے اور ان خانوں کی مدد سے آرام سے پتہ لگا لیں گے کہ شنکر کا قد جو ہے وہ 4 فٹ اور 11 انچ ہے۔ اب غور سے دیکھیں تو شنکر سے منسلک صرف ایک ہی قد ہے، اور چونکہ ایک ہی قد منسلک ہے اس لیے کسی شک یا شبے کی بات ہی نہیں رہی، اور اس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ فنکشنل ریلیشن شپ ہو۔ اچھا وقت تو ہمارے پاس بہت ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ اس فنکشنل ریلیشن شپ کو ہم گراف کی مدد سے بھی سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہاں ہائٹ یعنی قد کی اقدار لکھ لیں گے۔ یہ ہو گیا 1 فٹ 2 فٹ 3 فٹ 4 فٹ 5 6 اور 7، اور بھائی یہاں ہمارے سب دوست آ جائیں گے جن کے نام ہم اس قد کے فنکشن میں ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ آ گئے حسین، یہ ہو گئے شنکر صاحب، یہ آ گئی ہماری میڈم ایلس، اور یہ آ گئی ہماری زرین صاحبہ، اور طارق بھی آ گئے۔ تو بھائی حسین کا قد 6 فٹ 5 انچ ہے تو نقطہ یہاں بنے گا۔ شنکر کا قد 4 فٹ 11 انچ ہے تو یہ یہاں آ جائے گا۔ ایلس کا قد 5 فٹ 11 انچ ہے تو یہ نقطہ یہاں ہوگا، اور زرین کا قد ہے 6 فٹ 5 انچ، اور آخر میں آگئے ہمارے طارق صاحب جن کا قد ہے 6 فٹ 1 انچ، تو یہ نقطہ یہاں بن جائے گا۔ ہاں تو بھائی یہاں ہر فرد کا قد ایک ہی ہے۔ ہاں دکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ حسین اور زرین دونوں کا ہی قد 6 فٹ 5 انچ کے برابر ہے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا کہ ہم جب حسین یا زرین کا نام لے رہے ہیں تو ہمیں سوچنا پڑ رہا ہے کہ یار کیا ان کا قد یہ ہے یا یہ ہے یا کچھ اور ہے۔ یعنی صاف صاف دکھ رہا ہے کہ ہم ہر نام کے ساتھ صرف ایک ہی قد کی قدر کو منسلک کر سکتے ہیں، اور اس لیے یہ ایک فنکشنل ریلیشن شپ ہے۔ لیکن بھائی اب آپ کہیں گے کہ ایسے تو ہر تعلق ہی فنکشنل تعلق ہوگا، تو نہیں بھائی ایسا بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ چلیں اس کو بھی دکھانے کے لیے میرے دماغ میں ایک تازہ مثال آئی ہے۔ تو فرض کرتے ہیں کہ ان خانوں میں ایک دفعہ اور لکھا ہوا ہے ایلس، اور یہاں کہتے ہیں کہ اس کا قد برابر ہے 5 فٹ 3 انچ کے، اور اسی چیز کو میں گراف پہ بھی دکھا دیتی ہوں۔ تو بھائی اب صرف اس ایک نقطے کی وجہ سے سارا معاملہ خراب ہو گیا ہے، اور وہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ اب جب ہم قد کے فنکشن میں ایلس کا نام ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھائی ایلس کا قد یہ ہے یا یہ ہے، اور بھائی ہماری تو خیر ہے لیکن یہ فنکشن تو خاص طور پہ گھن چکر ہو جائے گا، کیونکہ اب اس بیچارے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ایلس کا قد 5 فٹ 11 انچ ہے یا 5 فٹ 3 انچ، اور بھائی اس کی وجہ سے ہمارا فنکشن ایسے ابہام میں مبتلا ہوگا کہ وہ تو کام ہی کرنا چھوڑ دے گا۔ تو بھائی
جب اس طرح کی کوئی صورتحال بنے گی تب وہ فنکشنل تعلق نہیں ہوگا، کیونکہ فنکشنل تعلق میں ہر ان پٹ صرف ایک ہی آؤٹ پٹ دیتا ہے یا ہر ان پٹ ایک ہی آؤٹ پٹ سے منسلک ہوتا ہے۔ اور یہ تو ہم نے بس ایسے ہی مثال فرض کی تھی، تو اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ تو سوال میں دیے گئے ان خانوں میں جو تعلق ہے وہ فنکشنل ہی ہے،